ایسے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. غریبوں کے پاس اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ. سبحان غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ہمارے پاس پوچھتے ہو کیا ہے؟ آؤ ہمارے پاس گنبد خضرا کی وہ دولت ہے جس کی چھاؤں میں پلنے والے ایسے ایسے اولیاء کاملین ہیں کہ چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. وہ دولت ہم رکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. میں ایک کتاب میں دیکھا تھا، ایک انگریز مورخ ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. امریکہ اتنی ترقی کر گیا، یورپ اتنی ترقی کر گیا، تم تو ابھی بخاری اور قرآن میں ہی لگے ہوئے ہو، 1400 سال پہلے کی کتابوں میں ہی ہو. تو ایک مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گیا. ماڈرن قسم کا مسلمان تھا، وہ یورپ کو امریکہ کو سب سمجھتا تھا. جیسے آج بھی بہت لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے امریکہ جا کر کے آئے تو جنت میں پہنچ گئے. میرے عزیزو، ہم غریبوں کی جنت درے مصطفیٰ. میں آپ کو بتاؤں، فخر کرنا ہو تو یورپ اور امریکہ کے باشندے ہونے پر نہیں، مصطفیٰ کریم کے قداکر ہونے پر فخر کر. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے ترکیب بھی اچھی، سروری اچھی نہیں. ان کے ترکیب بھی اچھی، سروری اچھی نہیں. منگتا کی شاہوں میں دکھاتا جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان بھی ماڈرن قسم کا وہ ان باتوں میں آ گیا کہ ہاں یورپ بہت ترقی یافتہ ہے، امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے، ہمارے پاس کیا بچا. اور وہ آیا ایک عالم ربانی کے پاس، کہا کہ حضور اب ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر مسجدوں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کچھ مدرسے ہیں جہاں پر بہت کم لوگ پڑھنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے پاس یہی سرمایہ آیا، ہمارے پاس نہ اقتدار، نہ حکومت، نہ سیاست، کچھ نہیں. ہم تو بہت پچھڑ گئے. اور سامنے والے نے تانا یہ مارا کہ اگر تم اس روش پر چلو گے، اس مدینے والے کی روش پر چلو گے تو اسی طرح رہ جاؤ گے، تمہیں امریکہ کو قبلہ بنانا پڑے. اس عالم ربانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میں تجھے بتاتا ہوں گنبد خضرا کی چھاؤں میں کون پلتا. لے کر گئے اور تاریخ کی کتاب کھول کر کے بتایا آج سے 700 سال پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں دو لوگوں کی تاریخ نظر آتی تھی. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گدڑی پہنے ہوئے، ایک جوان شخص سامنے آ رہا. تاریخ کی بات 700 سال پہلے، 800 سال پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں دو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بزرگ ہے اور ایک جوان ہے. تاریخ سے ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو تاریخ نے بتایا یہ بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے اور یہ جو جوان آ رہا ہے یہ معین الدین اجمیری ہے. اب ہوا کیا، یہ جوان بڑھتا ہوا آیا بزرگ کے پاس، کہا مجھے آپ بیعت کر لیں، مجھے آپ اپنے سلسلے میں داخل کر لیں. بزرگ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا زمین کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھتی ہے اور کچھ نہیں. کہا آسمان کی طرف دیکھو پھر کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اب سنو، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھنے والا گدڑی پہن کر کے وہ بزرگ پیر خواجہ عثمان ہارونی اپنی دو انگلیاں اس معین الدین اجمیری غریب نواز کی آنکھوں پر رکھ دیا، پیشانی پر رکھ دیا اور کہا بیٹا معین الدین اب ان دو انگلیوں کے کمان کے درمیان سے آسمان کی طرف دیکھو اور پھر بتاؤ کیا دکھ رہا ہے. اب خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اپنے پیروں مرشد کی دو انگلیوں کے بیچ سے آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مرشد گرامی مجھے پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے، چوتھا اور پانچواں بھی دکھ رہا ہے، چھٹا اور ساتواں بھی دکھ رہا ہے. اتنا ہی نہیں، غریب نواز کہتے مجھے عرش خدا کا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ.
زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا دکھ رہا ہے؟ دیکھا زمین کی طرف، کہا مجھے ساتوں طبق زمین نہیں بلکہ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس عالم ربانی نے اس ماڈرن مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اچھا تیرے یورپ سے، تیرے امریکہ سے بہت طرح کی بات کرتا ہے، ایک ایسا انسان مانگ کر کے لا جس دل تو ولیوں کو دل دے، اوپر دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہاں سے لالا، کہاں سے لالا؟ گیا امریکہ کے دروازے پر، گیا یورپ کے رشیا کے دروازے پر، کہا آپ ترقیاں بہت ہیں، آپ نے پیٹرول میزائل بنا لیے، آپ نے ایروپلین بنا لیے، کمپیوٹر بنا لیے، لیکن مجھے ایک سوال آیا ہے کہ ایک ایسا انسان چاہیے امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں، ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں، جاپان میں، چائنا میں، ایک ایسا انسان چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ صحابہ نے کہا ہمارے پاس مشینیں تو مل سکتی ہیں، انسان اگر کہیں چاہیے تو اسے گنبد خضرا پوچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلی حضرت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رفیقان گرامی، میں بات عرض کر رہا ہوں، دنیا عاجز آ جائے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جواب نہیں لا سکے گی۔ لاؤ آج جن کو فخر ہے بہت ساری ترقیات پر، میں سب کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جائے پورا امریکہ، پورا یورپ، پورا رشیا، پورا جاپان، پورا چائنا مل کر کے ایک انسان بنا کر کے دکھا دے جو اگر قبر پر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے۔ اور یہ انسان کسی مشین میں نہیں ملتا، یہ صرف گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ آج مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم بڑی دور ہیں مدینہ طیبہ سے اور محبت کرتے ہیں میرے آقا کے دربار سے۔ ہر مسلمان یہاں صبح شام سلام نہیں پڑھتا ہے، تصور میں گنبد خضرا لاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسی بات آتی ہو کہ مدینے میں رہنے والے جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے، بڑھاپا بھی مدینے میں آیا، وہ حضور کے دربار سے کیا محبت کرتے ہیں یا ان کے لیے نارمل سی بات؟ سنو، کافی سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، کئی سالوں پہلے کی بات، ہمارے ایک عالم دین ہے مدینہ طیبہ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، زیارت کے بعد دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مشکل سے 5 سے 6 سال کا ہوگا یا اسی کے لگ بھگ آس پاس، وہ آیا کچھ مانگنے لگا۔ اس عالم دین نے کہا کہ کیا تو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے؟ کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا گزر بسر ایسے ہی چلتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا تو اس عالم دین نے کچھ رقم دے دیا اور اس کے بعد ایسے ہی کہا کہ بیٹا کیا تو میرے ساتھ ہندوستان چلے گا، میرے ملک آئے گا؟ چھوٹے بچے باتوں میں آ جاتے تھے اور پورا غروب تھا اس مولانا کے ساتھ، انہوں نے منا لیا اور بچہ کہا میں اپنی اماں سے جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کو لے آیا تو بات مذاق سے چلی تھی، حقیقت میں آ گئی، حقیقت میں آ گئی۔ اس ماں سے بھی کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دو، جو پروسیس ہے وہ کیا جائے گا، ہم ایڈاپٹ کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا۔ ماں بھی راضی ہو گئی کچھ دیر کے لیے۔ اب سنو جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اس بچے نے چھیچھوڑ کر کے رکھ دیا۔ وہ بچہ بڑا خوش تھا کہ جانا ہے مجھے، انڈیا جا رہا ہوں، ہندوستان جا رہا ہوں۔ ماں سے کہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ۔ اور یہ دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن شام میں عصر کے بعد وہیں بیٹھے تھے صحن میں مدینہ طیبہ میں، وہ تیاری تو کرنے لگ گیا تو جانا ہے جانا ہے۔ آج آیا
مولانا سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ انڈیا بھی آؤں گا، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں. 6 سال کا بچہ پوچھتا ہے کہ آپ کے انڈیا میں جاؤں گا میں، پیدا تو وہی ہوا ہے، وہی کا پیدا ہوا. کہتا ہے میں آؤں گا آپ کے بھارت میں، انڈیا میں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کے انڈیا میں بھی ایسا ہرا گنبد ہے؟ یہ گنبد خضرا وہاں پر بھی ہے؟ اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں. نقل تو ہو سکتی ہے، اصل صرف مدینہ طیبہ. اس عالم دین نے اس کے سوال کو سن کر ایسی حیرت کا اظہار کیا کہ چھوٹا سا بچہ پوچھ رہا ہے کیا یہ گنبد ہے وہاں پر؟ یہ نظارہ ہے آپ کے ہاں؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہوتا تو ہم یہاں کرواتے. وہی اصل رونق تو ہے، ہم دیکھنے آئے ہیں. اس کے بعد اس بچے کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں، اپنا دامن جھٹک دیا اور مولانا سے کہا آپ جاؤ، میں اس شام سے دور نہیں جا سکتا. خوشخبری اچھی لگی، سربری اچھی لگی، ہم چل رہوں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اسی سے آلہ نے فرمایا تھا پھر بھی گلی گلی تباہ ٹھوکریں سستی کھائی کیوں؟ دل دل جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. میرے عزیزو، اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس فخر کرنے کے لیے سب سے بڑی دولت میرے مصطفیٰ کی ذات. آج میں اتنے مجمعوں میں جاتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، جلسے کرتا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، دل اس بات پر باغ باغ ہو جاتا ہے، سینہ کھل اٹھتا ہے کہ بہت دور رہ کر کے بھی میرے مصطفیٰ کے نام پر یہ مجمع آج بھی کیسے مچھل جاتا ہے. دنیا والوں آ کر کے دکھاؤ. یا رسول اللہ، میرے عزیزوں، آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی دور ہم میں سے کسی نے دیکھا نہ زمانہ پایا نہ وطن پایا، بڑی دور ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر جو تڑپ ہے، ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا. میرے عزیزوں، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، اور میں دنیا والوں سے کہتا ہوں، اے دنیا والوں، تم لا کر کے دکھا دو ایسی شخصیت جو 14 صدیوں بعد بھی دلوں پر راج کرتی ہو. جارج برنارڈ شاہ ایک انگریز مورخ اور دانشور آدمی انگریزوں کا، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ریولیشن آئے، انقلاب آئے. جب کوئی انقلاب آیا، کوئی تحریک، کوئی تنظیم چلی اور اس کے لوگ بڑھتے گئے، لیکن جس نے ریولیشن شروع کیا، انقلاب جو شروع کیا، وہ جب تک تھا ان کا انقلاب زندہ تھا، ان کی تحریک زندہ تھی، ان کی تنظیم زندہ تھی. لیکن ان کے مر جانے کے بعد وہ تحریکیں ٹھنڈی پڑ جاتی، تنظیمیں ٹھنڈی پڑ جاتی، انقلاب سست پڑ جاتا. جارج برنارڈ شاہ ہمارے جماعت کا آدمی نہیں، انگریز ہو کر کے لکھتا ہے دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لیکن ان کے فاؤنڈر، ان کے بانی جب مر گئے تو وہ انقلابات سست پڑ گئے. ایک انقلاب میں نے دیکھا ہے جو مدینے سے اٹھا تھا، پورے عالم پر چھا گیا. 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 300، 400، 500، آج 1400 سال گزرنے آ گئے. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے اس انقلاب کا اثر کم تو دور کی بات ہے، ہر دن بڑھتا ہی جاتا ہے، ہر دن بڑھتا ہی جاتا ہے. اسی لیے مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ کچھ کتے اگر بھونکتے ہیں میرے دین پر، کچھ کتے اگر مصطفیٰ کریم کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں. یہ میرے دین کے درخت کو دور کی بات پتہ نہیں ہلا سکتے. اس لیے اسلام کی فطرت میں وہ لکھئی ہے، جتنا ہی دباؤ اتنا ہی ہوگے، جتنا ہی دباؤ اتنا ہی ہوگے گا. زندہ
زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں خوف اس بات کا نہیں، جو جواب ہمیں دینا ہے وہ ہم دیتے رہیں گے، اور اللہ کریم نے جسے چنا ہے وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے وہ کرتا رہے گا۔ آپ بھی خوف کبھی نہ رکھنا، ڈر کبھی مت رکھنا، یہ گردنیں ہے ہی مصطفیٰ کے صدقے میں۔ صرف گردن نہیں، سیدنا عمر ابن خطاب امیر المومنین یہ فرمایا کرتے ہمارے جسم پر جو باغ ہے یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے ہے، مصطفیٰ کریم برکت سے ہے۔ تو پھر اگر ان کی عزت پر کوئی بات آئے تو نہ ہم گردن دیکھیں گے نہ اپنا جسم دیکھیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے اگر دل رکھتے ہو اور سر رکھتے ہو تو کون سا سر اصل سر کہلاتا ہے، ورنہ سب کو میں کتو کہتا ہوں۔ تو کندھوں پر ایک بوجھ لے کر کے گھوم رہا ہے آدمی، یہ سر نہیں، سر کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل۔